الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اعتکاف ایک قدیم اور پرانی عبادت ہے۔ قرآن پاک کے پہلے پارے سورۃ البقرہ میں اللہ رب العالمین جل جلالہ کا ارشاد ہے، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے وعدہ لیا ابراہیم اور اسماعیل سے کہ ہمارے گھر کو ستھرا رکھو، طواف والوں کے لیے، اعتکاف والوں کے لیے اور رکوع اور سجود والوں کے لیے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ بالخصوص مدنی زندگی میں رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا اہتمام کے ساتھ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدنی زندگی میں ہر سال رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کسی عذر سے آخری عشرے کا اعتکاف نہ کر سکے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شوال المکرم کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ اعتکاف کی بہت فضیلت ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مقدس ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 مقبول عمرے اور 2 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک روایت میں ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبک، کہ جو ایمان اور ثواب کے لیے اعتکاف کرے گا، یعنی ایمان کی حالت میں اور ثواب کے حصول کے لیے اعتکاف کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو بخش دے گا۔ ایک روایت میں ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا، اور وہ اعتکاف کے دنوں میں جو اعمال کیا کرتا تھا اعتکاف سے ہٹ کے، یعنی وہ اس کی عادت تھی کہ جب وہ اعتکاف میں نہیں تھا تو وہ نیکیاں کرتا تھا، وہ بیماروں کی بیمار پرسی کرتا تھا، یا وہ کوئی اور نیک عمل کرتا تھا جو اب اعتکاف کی وجہ سے باہر جا کے نہیں کر سکا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اعتکاف کی برکت سے ان تمام نیک اعمال کا اسے ثواب عطا فرمائے گا جو وہ اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر سکا۔ تو اعتکاف کی بہت فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا آخری 10 دنوں کا ضرور اعتکاف فرمائیں، اس سے گناہوں کی مغفرت، گناہوں کی معافی کی بشارت ہے، 2 مقبول حج، 2 مقبول عمرہ اس کے ثواب کی بشارت ہے، گناہوں کی مغفرت کی بشارت ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا اعتکاف کرنا یہ اللہ کے پیارے حبیب پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ مردوں کے لیے یہ ہے کہ وہ 20 رمضان المبارک کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں 10 دن کے اعتکاف کی نیت سے آ جائیں، اور عورتوں کے لیے اگر عورتیں اعتکاف کرنا چاہیں، خواتین اعتکاف کرنا چاہیں، تو جو مسجد بیت ہے، جس کو گھر کی مسجد کہا جاتا ہے، گھر کا وہ کمرہ، وہ مخصوص جگہ جہاں پہ خواتین نماز پڑھتی ہیں، عبادت کرتی ہیں، تو اس مقام کو مسجد بیت کہا جاتا ہے۔ تو 20 رمضان مبارک کو خواتین مسجد بیت میں غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں، اور جو ہی شوال المکرم کا چاند نظر آئے گا تو چاند نظر آتے ہی اعتکاف مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عظیم سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔